آیت میں پہلے پیش خدمت کر دوں، اس سے دو باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ آیت ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ کسی ترجمہ میں آپ دیکھ لیجئے، کسی سے آپ پوچھ لیجئے، اس کے معنی بتائے جائیں گے، اور ترجمے کے اعتبار سے جو مروج ہے ہمارے ہاں وہ ٹھیک بھی ہوں گے کہ اے رسول تیری طرف جس کتاب کو وحی کیا جاتا ہے تو اسے پڑھ کر جن کے سامنے پیش کر دے، نماز قائم کر۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس ترجمے کے بعد آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اس کے لیے تو شاید ایک درس بھی کافی نہیں ہوگا، وہ کتنے ہی درس ہوں گے؟ تو بات تو بڑی صاف سی ہے، نماز پڑھ یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی، اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں اور نماز کے بعد پھر یہ بٹھا لیتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر وہ ضربیں لگتی ہیں لا الہ الا اللہ کی، وہ ہوتا ہے، یہ ذکر ہو گیا، تو یہ تو بات صاف ہو گئی، اور وہ خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو، بس ٹھیک ہے۔ تو کون سی اس کے اندر ایسے حقائق پوشیدہ ہیں، معرفتیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ کئی درس اس کے لیے ضروری ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ہوا اس پہ اثر پڑے گا، ٹھیک، شکریہ۔ اب اس سے زیادہ کیا عرض کروں، جو کہا اس نے کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے، بات تو اتنی سی ہے، نماز پڑھ اللہ کا ذکر کر اور اس کے بعد یہ برائیوں بے حیائیوں سے روک دے گی، اللہ جانتا جو تم کرتے ہو، تو بات تو ذکری ہے۔ لیکن اتنا ہی عرض کروں گا کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، بلکہ اس سے بھی خوبصورت سے سننا چاہتے ہیں آپ، بغل میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی، ہم درد کے ماروں کا اتنا سا پسانا ہے، سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے۔ آئیے دیکھیں یہ پھیل کے زمانہ کیسے سمٹنا، تو آپ نے دیکھ لیا، نماز پڑھ اس کے بعد یہ حق کر، یہ برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو وہ سمٹ تو گیا، یہ پھیل کر زمانہ کیسے بنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں وہ دقائق کون سے ہیں، دقت کون سی ہے، مشکل کون سی ہے اس کے لیے جس کے لیے اتنی بڑی تفصیل کی ضرورت ہوگی؟ مشکل کی بات تو ان سے اگر ایک اعتراض نہیں صرف پوچھ لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ٹھٹھمبر کے رہ جاندے نے۔ عربی میں تو اس کے لیے لفظ ہے بہت اللہ کی کفر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ انہوں نے بات کی اور اس کے بعد تو یہ ان سے پوچھا یہ جا سکتا ہے اور جانا چاہیے۔ کہا یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، آگے یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان ہے یہ یقینی بات ہے کہ نماز، ان کا ترجمہ ہے، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ حضرات یہ جو نمازی ہیں کیا یہ واقعی بے حیائیوں اور برائیوں سے رکے ہوئے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، خدا کا دعویٰ یہ ہے، ان یقینی بات ہے یہ کہ صلاۃ جو ہے یہ برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ تو سامنے ہے، نمازی موجود ہیں، پوچھئے تو نمازیوں سے پوچھئے کہ واقعی آپ برائیوں اور بے حیائیوں سے رکے ہوئے؟ نماز پڑھانے والوں سے پوچھئے، اور ان سے کیا پوچھئے؟ یہ پڑھانے والے اماموں کے جو قصے روز اخبارات میں آتے ہیں، حیا کی آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ کوئی نمازی دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کی سیرت و کردار اس کی شہادت نہیں دے سکتی کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، تو خدا کا یہ دعویٰ ہے انا کے ساتھ کہ یہ یقینی چیز ہے کہ صلاۃ بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اور یہ تو نہیں روکتی۔
پھر ہے نا بات ایسی؟ پوچھیے ان سے کہ کبھی آپ نے اتنے ٹکڑے پہ غور کیا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں روکتی. نماز پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم تو بندہ بشر گناہگار ہیں، ٹھیک ہے یہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے روک دیتی ہے. یا پھر اس سے پوچھو کہ یہ کیوں کہا گیا ہے معاذ اللہ. اور اگر یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اس نے تو سچ کہا ہے، تو پھر اگلی بات یہی ہے نا کہ یہ جو نماز پڑھ کے تم اسے صلاۃ کہتے ہو، پھر یہ وہ صلاۃ ہے نہیں جو روک دیتی ہے. عزیزان من بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے، یعنی تیسری سوال ہی نہیں ہے. یا تو یہ روکے تو صلاۃ ہے، نہیں روکتی تو اگر وہ صلاۃ وہی ہے جو خدا کہتا ہے تو معاذ اللہ خدا کا دعویٰ غلط ہے. جو حکیم کہتا ہے کہ اس نسخے سے یہ بخار اتر جائے گا اور بخار نہیں اترا، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حکیم کا نسخہ وہ صحیح نہیں تھا، دعویٰ غلط تھا، یا نسخے کے ایجاد دیکھیے وہ نہیں ہے نسخہ جو اس نے بتایا تھا. تیسری بات تو ہے ہی. نماز بھی پڑھے جائیں گے، اعتراف بھی کیے جائیں گے کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے تو نہیں روکتی. نمازی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. کھڑے ہو کے کبھی سوچے نہیں کہ کیا خدا کا دعویٰ غلط ہے؟ معاذ اللہ کے نہیں خدا کا دعویٰ تو غلط نہیں ہوتا. تو پھر صاحب یہ وہ نماز نہیں ہے، یہ بھی نہیں مانتے. نہ دکھ جائے نہ درمار آس آئے مگر خبتے دوا ہے اور میں ہوں. ٹیسٹ ہے عزیزان من، قرآن کے ہر حکم کا ایک ٹیسٹ ہے، محسوس معیار ہے. یہ ذہنی اعتقادی نظری تصوراتی تخیلاتی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے. وہ تو ٹیمپریچر کا نارمل پہ آنا ہے، وہ بتائے گا تھرمامیٹر آپ کو. اترا ہے بخار تو صحیح ہے علاج، تشخیص بھی اور نسخہ بھی. نہیں اترا تو کہیں غلطی ہے، کھڑے ہو کے دیکھو. لیکن بخار نہیں اتر رہا، نسخہ بھی دیے چلے جا رہے ہیں تو اطمینان بھی ہے کہ علاج صحیح ہو رہا. قرآن تو نہیں جانے دیتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ الصلاۃ وہ ہے کہ وہ جو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے. اب میں قرآن کے یہ الفاظ لاؤں گا، جب تک الفاظ سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کہتا کیا ہے بات نہیں سمجھ میں آ سکتی. عزیزان ایمان یہ تو الفاظ ہی تو ہیں جو خدا نے ہم سے کہے. جتنا حصہ میں نے عرض کیا ہے اس میں آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بات جھگڑے والی تو نہیں ہے نا، کوئی بات والی بات تو نہیں ہے نا. اقرار ہے نا نمازیوں کو کہ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے ہم نہیں رکے ہوئے. اقرار ہے نا واقعات اور ان کی سیرت و کردار سے کہ نہیں رکے ہوئے ہو. سیدھی سی بات. تو اگلی بات تو پھر یہ ہے کہ یا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہے، نہیں روکتی یہ نماز، یا یہ نماز الصلاۃ وہ نماز نہیں ہے. میرا خیال ہے اتنے حصے تک تو آپ مطمئن ہوں گے کہ بات بڑی صاف ہوگی. بات تو الصلاۃ کی ہے، وہ الصلاۃ کہتا ہے، ہم نماز کہتے ہیں، بس یہی تو بات ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا یوں پھیر دیا ایرانیوں نے، اور جب وہ کانٹا بدلتی ہے گاڑی اس وقت تو وہ 2-3 انچ کا ہی فرق ہوتا ہے دونوں لائنوں میں. وہ انجن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اسی پٹڑی پہ ہوں یا ذرا سا رخ مڑ گیا ہے میرا. اور پھر جتنی تیز رفتاری سے چلے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا چلا گیا. انہوں نے تو لائن مین جو کانٹے والے تھے نا، انہوں نے ذرا سا یوں کیا ہے آپ کے ساتھ، بس پٹڑی بدل دی اور صلاۃ کی جگہ نماز کہا انہوں نے. ہم اس پہ مطمئن ہو گئے کہ ہو رہا ہے. اب یہ نہیں ہوتا تو خدا کے ہاں تو لکھا جا رہا ہوگا تھا، وہاں جا کے حساب پوچھ لیں. نہیں عزیزان نے وہ کہتا روکے گی یہ تو